اللہ تبارک تعالیٰ بڑی قوت والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا اور کائنات کی ہر شے کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ اسی نے آسمان سے بادل برسائے اور زمین کو سیراب کیا۔ آسمان پر جب اللہ کے حکم سے بادل چھا جاتے ہیں تو اللہ نے ان بادلوں میں ایک بڑی قوت رکھی ہے جسے ہم آسمانی بجلی کہتے ہیں۔ آسمانی بجلی قدرت کا ایک عجیب و غریب منظر ہے جس کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ بجلی کو آسمان پر چمکنے اور کبھی آسمان سے زمین پر گرتے ہوئے تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان بادلوں کے ساتھ آنے والے طوفان کے دوران چمکنے والی بجلی کتنی طاقتور ہوتی ہے؟ ہم آپ کو اہم معلومات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ معلومات یقیناً آپ لوگوں کے لیے حیران کن ثابت ہوں گی۔ بادلوں کی ٹھوس پرت پر برف اور پانی کے ذرات موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ ذرات آپس میں ملتے ہیں یا رگڑ کا باعث بنتے ہیں تو ان میں الیکٹرانک کا چارج پیدا ہوتا ہے۔ کچھ پارٹیکل پازیٹیو اور کچھ پارٹیکل نیگیٹو چارج میں بدل جاتے ہیں، جبکہ زمین بھی چارج ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ اس طرح چارج الیکٹران آسمان سے زمین کی طرف جیسے ہی بڑھتے ہیں تو ایک روشنی نمودار ہوتی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ہوا کو چیرتی ہوئی پہنچتی ہے، اور اس کے ارد گرد پیدا ہونے والی گرمی کی وجہ سے کڑکدار آواز بنتی ہے جو بجلی کی روشنی کے ساتھ گرج چمک کہلاتی ہے۔ بجلی چمکنے کی رفتار اور زمین پر گرنے کی رفتار پلک جھپکنے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو وہ بجلی ہمیں روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے دکھتی ہے، جبکہ حقیقی طور پر آسمانی بجلی کا آسمان سے زمین تک کا سفر 2,70,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین سے چاند پر چمکنے والی بجلی کی رفتار سے جانے میں تقریباً 55 منٹ لگیں گے۔ بجلی چمکنے کے دوران پیدا ہونے والے بادلوں کی گرج در حقیقت بجلی چمکنے کی وجہ سے ہی ہمیں سننے کو ملتی ہے، اور اس دوران بجلی کے ارد گرد پیدا ہونے والی ہیٹ در حقیقت گرج کی آواز کا باعث بنتی ہے۔ اب بجلی کا باعث بننے والی روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ، جبکہ آواز کی رفتار روشنی سے کم یعنی صرف 343 میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بجلی پہلے دکھائی دیتی ہے اور گرج کی آواز بعد میں سنائی دیتی ہے۔ بجلی چمکنے کے دوران پیدا ہونے والے کرنٹ کا وولٹیج 15 ملین وولٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بجلی چمکتے وقت پیدا ہونے والا درجہ حرارت 50,000 ڈگری فارنہائٹ یا تقریباً 30,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ سورج کی سطح سے تقریباً 5 گنا زیادہ گرم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق گرج چمک کے طوفان کے دوران ہر سیکنڈ تقریباً 100 سے زیادہ بجلی کے جھٹکے آسمان سے زمین کی طرف گرتے ہیں، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر 8 ملین اور بجلی گرنے کی یہ تعداد سالانہ 3 ارب تک پہنچ جاتی ہے۔ ہر سال دنیا میں ہزاروں افراد، جانور ہلاک اور گھروں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بجلی سے متاثرہ افراد میں صرف 10% ہی جان کی بازی ہارتے ہیں، یعنی 10 میں سے 9 افراد زندہ بچ جاتے ہیں۔ بجلی سے محفوظ رہنے کے لیے کئی سارے اقدامات کیے جاتے ہیں، جن میں سے سرفہرست لائٹنگ راڈ بھی شامل ہے، جو کسی اونچی عمارت کی چھت کے ساتھ نصب کر کے ایک تار کے ساتھ ملا کر زمین میں دھسایا جاتا ہے، یعنی گراؤنڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمارت آگ اور تباہی سے محفوظ رہتی ہے۔ آپ بادلوں کی گرج سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ طوفان قریب ہی ہے اور آسمانی بجلی گرنے کے امکانات ہیں۔ آسمانی بجلی طوفان سے 10 میل دور تک گر سکتی ہے۔ بجلی کی چمک دکھنے اور بادلوں کی گرج کی آواز میں 30 سیکنڈ سے کم کا وقفہ ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ اگر تیز طوفان کے امکانات محسوس ہو رہے ہیں تو کھلے آسمان کے نیچے جانے سے گریز کریں، اور خاص طور پر گولف کھیلنے یا مچھلی کی شکار کے لیے نہ جائیں۔ اگر طوفان آ رہا ہے تو کسی عمارت میں چلے جائیں یا گاڑی میں بیٹھ جائیں اور شیشے چڑھا لیں۔ طوفان کی صورت میں لکڑی کے بنے کمرے، اکیلے کھڑے درخت اور بغیر چھت کی گاڑی
آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کشتی میں سوار ہیں یا تیراک ہیں، فوری طور پر کنارے پر پہنچیں، کیونکہ پانی کے ذریعے بجلی گزر سکتی ہے۔ اسی طرح لوہے کی پائپوں اور فون لائن کے ذریعے بھی بجلی گزر سکتی ہے، اس لیے صرف ایمرجنسی کال کے لیے فون استعمال کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ نہانے اور برتن دھونے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر مکان پر آسمانی بجلی گرتی ہے تو بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے، کیونکہ لوہے کے پائپوں کے ذریعے بجلی گزر سکتی ہے۔ بجلی کے چلنے والے آلات کو بند کر دیں۔ اگر بجلی چلی جائے تو موم بتی لگانے کے بجائے ٹارچ کا استعمال کریں۔ طوفان کے دوران اگر آپ اپنے گھر سے باہر ہیں تو درخت، باڑ اور کھمبوں سے دور ایسی جگہ ڈھونڈیں جو تھوڑی سی نیچی ہوں۔ اگر آپ کو جھنجھلاہٹ محسوس ہو اور آپ کے بال کھڑے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانی بجلی گرنے لگی ہے۔ ایسی صورت میں اپنا سر گھٹنوں کے درمیان رکھیں۔ طوفان کے دوران چھتری اور موبائل استعمال نہ کریں۔ برٹش میڈیکل جرنل نے بتایا کہ طوفان کے دوران کس طرح 15 سالہ لڑکی موبائل فون استعمال کر رہی تھی اور بجلی گرنے کے باعث اس کو دل کا دورہ پڑا، کان کا پردہ پھٹ گیا، وہ 1 سال تک ویل چیئر پر رہیں۔ اگر کسی پر آسمانی بجلی گرے تو فوری طور پر ایمبولینس کو فون کریں، کیونکہ اس شخص کو فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہوگی۔ اس شخص کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ آپ اس شخص کی نبض چیک کریں اور دیکھیں کہ سانس آ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر سانس آ رہا ہے تو دیکھیں کہ وہ زخمی تو نہیں۔ جس شخص پر آسمانی بجلی گری ہو، اس کے جسم پر 2 جگہ جلنے کے نشان ہوں گے، ایک وہاں جہاں بجلی گری اور دوسری وہاں جہاں سے بجلی جسم سے باہر نکلی، اور یہ عام طور پر پیر ہوتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں کہ آسمانی بجلی ایک جگہ دوبارہ نہیں گرتی۔